اب ہم اسٹریم لائننگ آپریشنس دیکھیں گے. اب یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ کے پاس سور چل رہا ہے, آپ کے پاس اینڈ پوائنٹ پروٹیکشن ہے, آپ کے پاس آئی ڈی ایس ہیں, آئی پی ایس ہیں, فائر وال ہیں, ان کے لاگز ہیں. اب یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ اسے پراپرلی اسٹریم لائن نہیں کریں گے اپنے آپریشنس کو تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ ایفیشنسی آپ کے سسٹم کی کیا ہے. اب اگر آپ کے پاس سارے سسٹم چل رہے ہیں اور ٹھیک ہے وہ سسٹم اپنا کام اپنی جابس پرفارم کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک ایک سسٹم پہ جا کے انڈیویجولی ہر ایک سے لاگز اکٹھے کریں گے تو وہ ایک ٹیڈیس ٹاسک ہو جائے گا, کیونکہ ان ساری چیزوں کے اوپر تھریٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو ایک آٹومیشن کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ اسٹریم لائن کریں اور آٹومیٹ کریں اور اسٹریم لائن کریں تاکہ آپ کا ٹائم سیو ہو سکے. اب اس کے اندر سب سے پہلے آٹومیشن اینڈ آرکسٹریشن آتی ہے. اس کے اندر سیکیورٹی آرکسٹریشن, آٹومیشن اینڈ رسپانس, سور ڈپلائمنٹ ہے. اس کے اندر یہ کیٹیگری ہے سولوشن کی جو انیبل کرتی ہے آرگنائزیشن کے کو اسٹریم لائن کر سکیں جتنے بھی سیکیورٹی آپریشنز ہیں, آٹومیٹڈ رسپانس, آرکسٹریشن, ورک فلوز وغیرہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے آپ کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر دکھاتی ہے کہ اوور آل آپ کے نیٹ ورک کی اسٹرینتھ یہ چل رہی ہے. اب اس کے اندر آٹومیشن میں آٹومیٹ کرتے ہیں ریپیٹیٹیو ٹاسک ہے جو کہ ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہے. آرکسٹریشن انٹیگریٹ کرتا ہے ویریس سیکیورٹی ٹولز کے ساتھ اور ان کے ساتھ سیملیسلی کام کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے ورک فلوز ہیں اور اس سے ڈیٹا ہے وہ سارا اکٹھا کر لیتا ہے. رسپانس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ آپ ریپڈ اور انسیڈنٹ رسپانس کے اندر رائٹ ڈیسیجن لے سکیں تاکہ آپ کا ٹائم کم کنزیوم ہو اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب اس کے اندر آٹومیٹڈ بکس ہوتی ہیں جہاں پہ پری ڈیفائنڈ ورک فلوز ہم نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں, آٹومیٹ کیا ہوتا ہے پروسیس کو, اور کامنلی جو ہمارے سیکیورٹی انسیڈنٹس ہیں اس کو. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں کسی بھی کمپرومائزڈ اینڈ پوائنٹ کو اور نوٹیفائی کر دیتے ہیں سیکیورٹی ٹیم کو کہ ہمارے سسٹم میں کئی میل ویئر ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور یہ سسٹم ہم نے اس لیے اس نے آئسولیٹ کر دیا. تو یہ سارا کام آپ کا سور کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے انٹیگریٹ کرتے ہیں ہم تھریٹ انٹیلیجنس کے ساتھ کہ ہم کمبیٹ کریں گے انٹیلیجنس فیڈز کو اور انسیڈنٹ رسپانس پروسیسز کو تاکہ ہم زیادہ انہینس کر سکیں اور ریمیڈیٹ کر سکیں کوئی بھی جو پرابلمز آ رہی ہیں. ایگزامپل ہے آٹومیٹیکلی انرچ کرے گا, انریچنگ الرٹس آئیں گی, تھریٹ انٹیلیجنس ہوگی اور ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے گا آٹومیٹیکلی سسٹم کے تھرو ٹو دی ڈیسیجن میکرز تاکہ وہ اسے دیکھ کے بہتر ڈیسیجن لے سکیں. آرکسٹریٹنگ تھریٹ انٹیلیجنس ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا انریچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک پروسیس ہے جہاں پہ انہینس کرتے ہیں ہم را ڈیٹا کو لیتے ہیں, اس کے اندر ہم ایڈیشنل انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہم نے ڈفرینٹ سورسز سے لی ہیں اور پھر ہم اسے ایک یوزفل فارمیٹ میں بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس ایکسل شیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت سارا ڈیٹا ہے, لیکن جب ہم اس کے اوپر ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. بالکل اسی طرح آرکسٹریٹنگ کے اندر ہم ڈیٹا ڈفرینٹ سورسز سے اکٹھا کر کے اسے انرچ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی بہتر کنٹیکسچولائزیشن کر سکیں, اس کے اندر ریلیونٹ کانٹیکسٹ ڈیٹا ایڈ ہو سکے, جیو لوکیشن ڈیٹا ہو گیا, تھریٹ ایکٹر پروفائلز ہو گیا, ہسٹوریکل ڈیٹا ہو گیا. تو وہ مینٹین کر رہا ہے اپنی نالج بیس بھی کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا اور اس کے اندر ہم نے یہ ایکشنز لیے تھے. اس کے اندر ہماری انٹیگریشن آ جاتی ہے, اگین کمبائن کرتے ہیں انٹرنل ڈیٹا ایکسٹرنل ڈیٹا اور سب کو ملا کے ہم ایک کمپریہنسو ویو بناتے ہیں. اب اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے آئی پی ریپیوٹیشن کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا کانسٹنٹلی روگ ڈیٹا آ رہا ہے کسی آئی پی ایڈریسز کی طرف سے میلیشیس ایکٹرز کے, تو ہم اسے فلیگ کر دیں گے آئی پی ایڈریسز کو اور سسپیشس ڈیٹا کو ایسوسیٹڈ ود دیٹ میل ویئر ڈسٹریبیوشن سائٹس کہ یہ ہمارے نیٹ ورک کے اوپر نہیں چلے گا. اس کے بعد ڈومین انفارمیشن ہے, ہم ڈومین کے بارے میں انفارمیشن, اس کی ہسٹری, اس کی انفارمیشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پوٹینشیل سسپیشس ڈومینس کو اور ہم فلیگ کر دیتے ہیں نیولی رجسٹرڈ ڈومین کو کہ یہ ابھی نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہے, اس لیے یو بیٹر بی کیئرفل. سسپیشس اسے مارک کر دیتے ہیں, اس کی رجسٹریشن وغیرہ کی ساری ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں, پھر ہم اسے اپنے نیٹ ورک کے اوپر لیجیٹیمیٹ ٹریفک کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد تھریڈ فیڈ کمبینیشن ہو جاتی ہے. تھریڈ فیڈ کمبینیشن ہے کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں سے تھریڈ کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, پروسیس اس کی انٹیگریشن فرام ملٹیپل سائٹس, اس کی تھریٹ انٹیلیجنس ہو گئی, اس کی کمپریہنسو ڈیٹا ہم نے لے لیا. اس کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ایگریگیشن کرتا ہے سارا ڈیٹا جو بھی کمرشل فیڈ سے, اوپن سورس سے یا پیڈ سورسز سے انٹیلیجنس ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ اکٹھا کرے گا, اسے کوریلیٹ کرے گا, اینالائز کرے گا, اس کے پیٹرنس کو دیکھے گا. پھر اس کمبائنڈ فیڈ کے اوپر کمبینیشن پیڈ یا اوپن سورس
सोर्स जितने भी हैं इंटरनल सिक्योरिटी डेटा की लेयर भी लगाएगा कि उसके साथ हमें लगा के बताएगा। एग्जाम्पल इसकी ये है कि जब हम एग्रीगेट डेटा करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इंटेलिजेंस प्रोवाइडर से, तो हमारे पास एक कम्प्रीहेंसिव थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस बन जाता है। इसका कोरिलेशन रूल्स ये होते हैं कि अगर हम क्रिएट कर रहे हैं कोरिलेशन, फॉर एग्जांपल सीम सिस्टम्स के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट्स को और उसका डेटा हम इंटेलिजेंस के ऊपर थ्रो करते हैं, तो उससे एग्जांपल हमारे पास आती है इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ के, हमें पता लग जाता है कि ये अगर साइंस आ रहे होंगे डिफरेंट फीड से, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लास्ट में हमारे पास आता है ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑटोमेशन के अंदर जैसे हमने पहले देखा था कि हम सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे और टूल्स यूज़ करेंगे ताकि हम रिड्यूस कर सकें नीड किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन की। सारी डेटा को सारी जगहों से इकट्ठा करके ये एक जगह खुद से दिखाएगा। उसके अंदर ऑटोमेटेड रेपिटेटिव टास्क हो जाएंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, लाइकलीहुड ऑफ ट्रायज एंड लॉग एनालिसिस। ऑर्केस्ट्रेशन वर्कफ्लोज भी आ जाते हैं कि जो आपने सारे सिस्टम में डिफाइन किए में वो सारे इकट्ठे करके एक जगह पे दिखाएगा। इसके अंदर एग्जांपल होती है जैसे कि हम ऑटोमेट कर देते हैं इंसिडेंट रिस्पांस को SOAR यूज़ करते हुए, तो उसके अंदर जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम है और जो उनके कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है उस सब का डेटा आ गया। अब जब हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कॉम्प्रोमाइज एंड पॉइंट्स का डेटा आ गया तो फिर हम उसके ऊपर फॉरेंसिक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, मेलवेयर डिटेक्शन वगैरह। इसी तरह लॉग एनालिसिस ऑटोमेशन में होता है कि लॉग सारे इकट्ठे हो गए, हमने उन डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया पोटेंशियल थ्रेट्स को, और फिर हमने सीम सिस्टम्स के ऊपर ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया डेटा, उसे एनालाइज किया और वेरियस सोर्सेज से उसे कोरिलेट करके डेटा को हमारे पास एक 100% सिक्योर डेटा इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने अपने सिस्टम को परफेक्टली नेटवर्क को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रन करने के लिए यूज़ करते हैं।